بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال چال ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ سب کو رمضان کی بہت بہت مبارک ہو۔ آج پہلا روزہ ہے ادھر عمان میں، پاکستان اور انڈیا میں بھی پہلا روزہ ہے خیر سے۔ میں کافی دنوں کے بعد یہ ویڈیو کرنے لگا ہوں۔ ایک تو مصروفیت رہی، پھر دل بھی نہیں کر رہا تھا، اور دل ان دا سینس کہ اپنی پرسنل وجوہات کی وجہ سے۔ آج میں تھوڑا ہٹ کے ویڈیو کرنے لگا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس میں کمی بیشی اور کوئی کوتاہی ہو تو مجھے معاف کریں اور میری اصلاح فرمائیں۔ باقی کیا نام ہے، ابھی دو تین دن سے آلموسٹ میں دیکھ رہا ہوں ٹی وی کے اوپر، سوشل میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ، ہر جگہ پاکستان کے اندر اسپیشلی پنجاب میں یہ جو کیا نام ہے سڑکوں پہ فساد ہوتا پھر رہا ہے، جلاؤ گھیراؤ، ٹریفک جیم، لوگوں کی گاڑیاں چلانا، موٹر سائیکل چلانا، راستے روکنا، توڑ پھوڑ کرنا، یہ سب چیزیں۔ ایک جماعت ہے TLP، تحریک لبیک پاکستان، وہ کیا کہتے ہیں اچانک دوبارہ سے سامنے آتی ہیں۔ وہ بہت پہلے ایک معاہدہ ہو چکا تھا ان کے ساتھ کہ وہ جو فرانس کے سفیر کو نکالنے کے بارے میں، تو وہ میرے خیال ہے 20 اپریل کی اس کی کوئی ڈیڈ لائن تھی کہ اسمبلی میں بل پیش کیا جائے گا، جو کچھ بھی یہ ایک سیاسی اس میں ہے، تو میں اس میں نہیں جاتا۔ تو کیا نام ہے، اس سے پہلے ہی 20 اپریل آنے سے پہلے ہی اور ایک دم سے شور شرابہ اسٹارٹ ہو گیا، پھر سڑکوں پہ آنے کا اور یہ جو کچھ بھی تھا۔ پھر اچانک سے بھی 2 دن پہلے کیا کہتے ہیں جو ابھی موجودہ سربراہ ہیں TLP کے، تحریک لبیک کے، جو مرحوم خادم رضوی ہیں، ان کے بیٹے سعد رضوی، تو ان صاحب کو اٹھا لیا گیا، یعنی کہ پولیس نے گرفتار کر لیا۔ اس کے بعد سے پوری سڑکوں پہ سب لوگ نکل آئے ہیں، توڑ پھوڑ، جلاؤ گھیراؤ اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے، یعنی کہ اس کو فساد فلرز جو ہے وہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ پہلے نمبر کی بات تو یہ ہے کہ میرے خیال سے دنیا میں کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہے جس کے دل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نہ ہو۔ اور میں اس سے آگے بڑھ کے اگر کوئی بات کہوں تو میں یہ کہوں کہ جو شخص بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغض رکھتا ہوگا، نعوذ باللہ، یا پھر کیا کہتے ہیں ان سے محبت نہیں رکھتا ہوگا، ان کی محبت اور عقیدت اس کے دل میں نہیں ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو میں سمجھتا ہوں وہ مسلمان بھی نہیں ہے، اس کا اسلام کمپلیٹ ہے ہی نہیں۔ ہمیں یہ ایمان کی دولت اللہ پاک نے پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل دی، آپ کی برکت سے ہم آج الحمدللہ مسلمان ہیں، آپ کی محنت اور کاوشوں سے، آپ کی انتھک محنتوں اور کاوشوں سے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ TLP جو ہے، ٹھیک ہے، جو بھی ان کا ایک اپنا ہے، بظاہر یہ اہل سنت والی جماعت میں سے، اور میں اگر یہ کہوں سیدھی سی بات ہے، دیکھیں میں کوئی اللہ معاف کرے، یعنی کہ میں گناہ گار انسان ہوں، اور کیا نام ہے اللہ تعالیٰ مجھے معاف کریں جو بھی میں اگر غلطی کرتا ہوں اور میری اصلاح فرمائیں۔ وہ یہ کہ کیا نام ہے، جیسے میں خود بذات، ہر بندے کا ایک اپنا ایک کسی نہ کسی مسلک سے تعلق رکھتا ہے، تو میں نے دیوبند کے ساتھ بھی اعتکاف کیا ہوا ہے، پھر اہل سنت والی جماعت کے ساتھ بھی اعتکاف کیا ہوا ہے، تو میرا زیادہ جھکاؤ اور لگاؤ جو ہے وہ پرسنلی اہل سنت والی جماعت سے ہے، اہل سنت والجماعت سے۔ تو میں جہاں تک ابھی تک دیکھتا آ رہا ہوں کہ اہل سنت والجماعت کے اندر کافی اور برانچز بھی نکلتی آ رہی ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس جماعت کو کیا نام ہے ہائی جیک کیا جا رہا ہے، اس کے اندر اور سب برانچز نکلتی آ رہی ہیں، ان میں ڈفرینٹ قسم کی، الگ الگ قسم کی کچھ ایسی ایڈیشنل خرافات بیچ میں آ رہی ہیں، دیکھنے کو ملتی ہیں اکثر سوشل میڈیا پہ بھی اور الیکٹرانک میڈیا میں بھی۔ اللہ پاک بہتر جانتے ہیں، اللہ پاک ہماری ہدایت فرمائیں اور ہمیں گمراہی سے بچائیں۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو TLP ہے، جب ان کے سربراہ جو ہیں اس وقت موجودہ سعد رضوی، ان کو گرفتار کیا گیا تو ایک شور و غل، فساد برپا ہو گیا، اور یہ جو فساد برپا ہوا سڑکوں پہ توڑ پھوڑ اور یہ سارا کچھ، اور نعرہ کیا لگ رہا ہے، لبیک یا رسول اللہ۔ یہ جو نعرہ ہے نا، لبیک یا رسول اللہ، میں کہتا ہوں کہ کسی بھی عاشق کے لیے، کسی بھی مسلمان کے لیے ایک ایسا نعرہ ہے کہ یہ لگے تو اس کے بعد وہ کہتا ہے بس میں ہر چیز کے لیے حاضر ہوں، اپنی جان بھی قربان کر دوں گا۔ آپ میں سے کسی کو پتہ ہے کہ یہ جو TLP تحریک لبیک پاکستان، اس کے بانی کون ہیں؟ اس کے بانی جو ہیں پیر افضل قادری ہیں، وہ ابھی حیات ہیں، پیر افضل قادری۔
انہوں نے وہ اس کے بانی ہیں اور اس کے چیئرمین خادم رضوی صاحب، مرحوم خادم رضوی صاحب کو بنایا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد جب آپ کے وفات کے بعد، خادم رضوی صاحب کی وفات کے بعد، ان کا بیٹا جو ہے وہ اب سربراہ بن چکا ہے۔ بقول پیر افضل قادری صاحب کے کہ انہوں نے جو باتیں کی ہیں، ان کے بقول کہ جو خادم رضوی ہیں وہ بھی اپنے اس بیٹے سعد رضوی کو پسند نہیں کرتے تھے، کیونکہ اس کا اٹھنا بیٹھنا غلط قسم کے لوگوں میں تھا۔ اگر یہ کہا جائے کہ نشیوں اور پوٹریوں کی صحبت میں بیٹھتا تھا تو غلط نہیں تھا، اور یہ جو حفظ کے یعنی اپنا حفظ بھی کمپلیٹ نہیں کر سکا بقول ان کے، کہ اس کو بہت اس کے اوپر سختی بھی کی جاتی تھی، اس کے باوجود یہ بھاگ جاتا تھا، اپنا حفظ کمپلیٹ نہیں کر سکا، نشہ وغیرہ بھی کرتا تھا، اور اسی وجہ سے مرحوم خادم رضوی صاحب جو ہیں وہ اس کو اپنی جماعت سے دور رکھا کرتے تھے۔ ان کے وفات کے بعد یہ کچھ لوگوں کو اسی میں جماعت میں شامل ان کے ساتھ مل کے اور یہ سربراہ بن کے بیٹھ گیا۔ ابھی اس کو گرفتار کیا گیا، اس کی گرفتاری کو جوڑا جا رہا ہے اس ڈیمانڈ سے جو فرانس کے سفیر کو نکالنے کی ڈیمانڈ کی گئی تھی، جبکہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ اس کو جو گرفتار کیا گیا ہے وہ جو پیر افضل قادری ہیں ان کی ایف آئی آر درج کروانے کے بعد گرفتار کیا گیا۔ انہوں نے جو ایف آئی آر درج کیا ان کے مطابق انہوں نے ان کا ایک آپس میں پرسنل جو بھی ہے وہ جھگڑا چل رہا ہے، اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ اس نے کیا نام ہے اپنا ایک قبضہ مافیا بنانے کے بعد جو ٹی ایل پی کی جو بھی ان کے ملکیت میں چیزیں تھیں ان پہ قبضہ کرنا شروع کر دیا ہے تحریک لبیک کی، اور کہا جاتا ہے یہاں تک بھی کہ کوئی لاہور میں 200 ایکڑ کے قریب کوئی جگہ ہے جہاں پہ مدرسہ ہے، تو جو پیر افضل قادری ہیں وہاں پہ انہوں نے وہاں پہ اپنا ایک مدرسہ بنانے کی کا ارادہ ظاہر کیا، جو سعد رضوی نے منع کر دیا۔ اس طرح کر کے ان کے آپس کے جھگڑے، اور انہوں نے تو خیر اس کو اس کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا باتیں کی ہیں کہ اس کا حفظ بھی کمپلیٹ نہیں ہے، اور یہ مطلب بظاہر مطلب یہ کوئی عالم بھی نہیں ہے، بس زور زبردستی یہ ایک اس تنظیم کا سربراہ بن کے بیٹھ گیا۔ تو اب اس کی جو گرفتاری ہوئی ان کی ایف آئی آر کے اوپر ہوئی ہے، اور اس کو نتھی کیا جا رہا ہے اس چیز کے اوپر کہ جی وہ مطالبہ جو ہم نے کیا تھا تو گورنمنٹ نے اس وجہ سے اٹھا لیا۔ تو میرے خیال ہے ابھی یہ اس کی ایف آئی آر اور یہ چیز سامنے آ جانی چاہیے، اور یہ پیر افضل قادری صاحب کو بھی آ کے ایک دم سے بیان دینا چاہیے سب کے سامنے کہ میں نے جو ایف آئی آر درج کی ہے اس بندے کے خلاف کی جو اس کی سازشیں بقول ان کے ہیں اس کو لے کے سامنے، اور اس کو جو نتھی کیا جا رہا ہے لوگ عوام جو سڑکوں پہ نکل آئی ہے اکثر، مجھے کبھی کبھی بڑا افسوس ہوتا ہے کہ مطلب آپ دیکھیے اب جو جنگیں وہ ویپن سے نہیں لڑی جاتی، یہ 4 جنریشن وار اور اب 5 جنریشن وار کا ٹائم ہے، اس میں میڈیا کو یوز کیا جاتا ہے، الیکٹرانک میڈیا کو، سوشل میڈیا کو یوز کیا جاتا ہے، عوام کے اندر مایوسی پیدا کی جاتی ہے، اور اس طریقے سے ان کو بالکل ڈیمورلائز کر دیا جاتا ہے، مایوس کر دیا جاتا ہے ان کے اندر، مطلب مختلف فساد پیدا کر کے، جیسے اب کیا نام ہے لیبیا کا کیا حال ہوا، عراق کا کیا حال ہوا، شام کا کیا حال ہو رہا ہے، اسی طریقے سے پاکستان میں بھی اس قسم کی جو 5 جنریشن وار ہے وہ چل رہی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ اللہ پاک نے ابھی بھی پاکستان میں کچھ ایسی قوتیں ہیں جن کو اتنی سمجھ بوجھ دی ہوئی ہے کہ وہ اس کے اوپر کنٹرول کر جاتے ہیں پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے۔ اللہ پاک ہمیں آئندہ بھی محفوظ رکھیں۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف اتنی سی بات ہے کہ یہ جو نعرہ لبیک یا رسول اللہ، یہ نعرہ ایسا نعرہ ہے کہ کوئی بھی مسلمان ہو اور یہ نعرہ اس کے سامنے لگایا جائے گا تو وہ تو بے دریغ آگے نکل آئے گا، اور اپنی جان کی قربانی دینے سے بھی دریغ نہیں کرے گا۔ تو اس نعرے کے عوض ہم نے صرف اس نعرے کو نہیں دیکھنا، اس نعرے کی حرمت کو نہیں دیکھنا، ہم نے یہ دیکھنا ہے نعرہ لگانے والے ہیں کون۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ نعرہ ہم لگ رہا ہے تو ہم کہیں کہ بس اب ہم پہ فرض ہو گیا کہ ہم بس اس کو فالو کریں۔ کل کو شیطان باہر نکلا ہے اور وہ کہ وہ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتا ہوا روڈوں پہ نکلا ہے، اور ہم اس کو بھی فالو کرنا شروع ہو جائیں گے۔ ہمیں پہلے دیکھنے ہیں ان کے پیچھے کے مقاصد کیا ہیں اور وہ ہمیں کس طرح یوز کیا جا رہا ہے۔ فرانس میں جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے حرمتی ہوئی اس کا ہمیں پرزور احتجاج بھی کرنا چاہیے۔ احتجاج سے مراد یہ ہے کہ اپنا ریکارڈ کروانا چاہیے۔ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ یہ آپ کی بات نہیں، یہ لوگ کرتے رہتے ہیں، اور یہ کرتے ہی اسی وجہ سے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ وہ صرف یہ ٹیسٹ مارتے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو خود ہی نقصان پہنچائیں گے، جیسے ابھی پاکستان میں ہو رہا ہے۔ ابھی یہ جو جن املاک کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے کہ یہ فرانس کو نقصان پہنچ رہا ہے، جن کی گاڑیاں جل رہی ہیں کہ وہ فرانس کے لوگ ہیں، جن پولیس والوں کو مارا ہے بے دردی سے تو کیا وہ فرانس کی پولیس تھی؟ میں پولیس کی سپورٹ نہیں کر رہا۔ پنجاب پولیس وہ پولیس ہے جو سب سے زیادہ بدنام ہے۔ میرا خیال ہے پنجاب پولیس کو اگر ختم کیا جائے، ایک بات کر رہا ہوں، تو آدھی سے زیادہ جو
دہشت گردی اور یہ جو جرائم ہیں وہ ختم ہو جائیں. یہ پش پناہی کرتی ہے پنجاب پولیس. اسپیشلی دعا کرنا، ان کو تو شکر گزار ہونا چاہیے کہ یہ جو اس وقت کی پنجاب پولیس ہے یہ شہباز شریف کے انڈر نہیں تھی. شہباز شریف کے انڈر والی پنجاب پولیس کو جس کو میں جانتا ہوں وہ تو ایسی ہے کہ وہ طاہر القادری صاحب کے جو علاقے میں وہ جو کیا کہتے ہیں منہاج القرآن میں انہوں نے جو سیدھی سیدھی فائر کھول دیے تھے، پریگننٹ عورتوں کے پیٹ میں گولی مار دی تھی، وہ اس سے دریغ نہیں کرتے، سیدھی سیدھی فائر چلا دیتے ہیں. تو کل وہ ان کو لوگوں نے یرغمال بنا کے بٹھایا ہوا تھا اور کئیوں کی پٹائیاں بھی کی اور ڈنڈوں کے طور پہ کہہ رہے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ بولو، اور وہ بھی لگے ہیں اپنی جان بچانے کے لیے. مطلب ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی کفار نے حملہ کر دیا اور وہ زبردستی کہہ رہے ہیں مسلمانوں کو کہ ان کے جو فالوورز ہیں جو کچھ بھی ان کا نام لو ورنہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے. ایک مسلمان سے ہی زبردستی نعرہ لگوا رہے ہیں. سمجھ نہیں آ رہی کیا ہو رہا ہے. کوئی باہر کی جو دنیا ہے، بیرونی طاقتیں، وہ یہ دیکھ کے تو مذاق اڑا رہی ہوں گی ہمارے اسلام کا بھی، ہمارے دین کا بھی، اور ہمارے دلوں میں جو محبت اور عقیدت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کے، اس میں بھی ہم کس ڈائریکشن کس طرف جا رہے ہیں، سمجھ سے بالا تر ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ غور و فکر کیا کریں، اعلی کار نہ بنیں. بیرونی طاقتوں کا وہ ہمیں کمزور کرنا چاہتی ہیں اسی طریقے سے 5th جنریشن وار کے تھرو. تو آپ کو سمجھ بوجھ سے کام لینا چاہیے، بلائنڈ نہیں ہونا چاہیے، جذباتی ہو کے ایک دم سے بس سڑکوں پہ نکل آئے اور یہ سب کچھ شروع ہو گیا اور ان کو فالو کرنا شروع کر دیا اور ان کے لیے پتہ ہے نہیں کہ ان کے ساتھ اس بندے کے ساتھ ہوا کیا ہے، اسے پکڑا کیوں گیا ہے. تو دیکھیں یہ ساری چیزیں اسی چیز کا ہے، جیسے پاکستان کو بس کیا نام ہے کمزور کرنے کے لیے کسی حد تک بھی جانا پڑے بیرونی طاقتوں کو، وہ دریغ نہیں کرتے. ٹھیک ہے، تو ہمیں تھوڑا سمجھ بوجھ سے کام لینا چاہیے. مجھے خیر بہت افسوس ہوا یہ سب دیکھ کے، اس لیے کہ ٹھیک ہے سیاسی جماعتیں جو کرتی رہی، وہ جو کرتی ہیں وہ بھی یہ نہیں کہ وہ دودھ کے دھلے ہیں، وہ جو کرتے وہ ایک سیاسی ایجنڈا ہوتا ہے ان کا. پر یہ جو نام لیا جا رہا ہے تحریک لبیک، جو نعرہ لگا رہی ہے لبیک یا رسول اللہ، یہ نعرہ لگا کے وہ جو کام کریں توڑ پھوڑ کر رہے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین بنایا، جن کو رحمت للعالمین بنایا، تمام عالم کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ جنگوں کے دوران املاک کو نقصان مت پہنچاؤ، اور سرسبز جو درخت ہیں ان کو بھی کاٹنے سے دریغ کیا جاتا تھا. تو جو پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے رحیم ہیں اور ان کے نام لے کے ہم زمین پہ فساد پھیلا رہے ہیں، اپنے ہی املاک کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اپنے ہی لوگوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں. اس طرح کر کے کیا جنہوں نے توہین کی ہے کیا ان کو نقصان پہنچ رہا ہے؟ وہ تو ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اسی پرپس کے لیے تو ہم یہ کام کرتے ہیں. یا تو بھائی پہلے اتنے اسٹرانگ ہو جاؤ، یہ سود کی لعنت سے آزاد ہو جاؤ اور فرقہ واریت کی اس چنگل سے نکل جاؤ. ابھی ہم ایک دوسرے کی ڈفرینٹ مسالک کی مساجد جو ہیں اس میں تو داخل ہوتے نہیں ہیں، تو ہم ایک ساتھ مل کے کیسے کسی کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو یہ چیز دیکھنی چاہیے ہمیں بھی. جو ہر چیز کا ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے، اسٹریٹجی کے مطابق ہی چلنا چاہیے. ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسٹریٹجک تھے. کبھی آپ کو لانگ ٹرم جو پلاننگ ہوتی ہے اس کے لیے 2 قدم پیچھے ہٹنا پڑا تو آپ ہٹے اور اس کے بعد 100 قدم آگے بڑھے اور کامیابی حاصل کی. اس وقت کی جو سپر پاور تھی ان کو انہوں نے کیا کہتے ہیں ان کے خلاف جنگ کی اور جیتی، اور آہستہ 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 اسلام کا پرچم پھیلاتے چلے گئے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کے لیے ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے، ایک ٹائمنگ ہوتی ہے. تو آپ بیرونی طاقتوں کے اعلی کار مت بنیے، ذرا ہوش سے اور عقل سے کام لیجیے، آپ کی مہربانی ہوگی. ہم وہی قوم ہیں نا، اگر آپ گوگل کریں اور دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بہت سی ایسی چیزوں میں سب سے زیادہ فحش فلم یہی قوم دیکھتی ہے، انٹرنیٹ کے اوپر براؤز کرتی ہے. سب سے زیادہ فحش فلمیں یہی قوم دیکھتی ہے. سب سے زیادہ چوری چکاری میں ہم لوگ ہی انوالو ہیں، کم تولنے میں ہم لوگ انوالو ہیں، ذخیرہ اندوزی میں ہم لوگ انوالو ہیں. تو کیا یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں؟ ہم ان کی تعلیمات پہ تو عمل کر نہیں رہے ہیں، جس ایک نعرہ ایک جماعت یہ والا لگاتی ہے اور اس کے پیچھے بلائنڈلی بھاگ جاتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق یہ ہے، ہمیں یہ سکھاتا ہے؟ نہیں. پہلے ہمیں اپنے کردار ٹھیک کرنے ہیں. مجھے بہت افسوس ہوا پرسنلی. اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ بوجھ عطا فرمائے، ہم سب کی حفاظت فرمائے. بس اس سے زیادہ میں کہہ کے اپنے دل کو پریشان بس مزید نہیں کرنا چاہتا. بھی روزہ افطار ہونے والا ہے.
اللہ تعالیٰ آپ کی میری سب کی حفاظت فرمائے. اللہ حافظ. ٹیک کیئر.